بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکالم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم ومن تکم برسول اللہ نصرته ان تلقه الاسد فی اجامها تاجم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف ہو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول گرامی قدر حضرات معزز سامعین ناظرین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج درس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے ایک مرتبہ قرآن مجید کا درس مکمل کیا اور دوسرے کا آج پہلا درس ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں ابتداً میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی، آپ کی کتاب کو ساری کتابوں پر فضیلت عطا فرمائی، آپ کے دین کو سارے دینوں پر فضیلت عطا فرمائی، آپ کی امت کو ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی صحیفے کے بارے میں نہیں کیا، زبور، تورات اور انجیل کے بارے میں بھی نہیں کیا۔ یہ اعلان رب ذوالجلال نے صرف قرآن پاک کے بارے میں کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے خود کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے، اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب قیامت تک سارے لوگوں کی، آنے والوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ پہلے صورتحال یہ تھی کہ ایک نبی آتا تھا، وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، بعد والوں کے لیے پھر نیا نبی آتا تھا۔ تو چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو رب ذوالجلال نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ تو آپ کو خاتم النبیین بنایا تو کتاب بھی خاتم النبیین والی عطا فرمائی، کہ جس میں رد و بدل نہیں، جس میں تغیر نہیں، جس میں کمی زیادتی نہیں، مکمل کتاب عطا فرمائی۔ اس لیے اعلان فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ
اگرچہ قرآن مجید آج اردو بازار میں چھپتا ہے، اس پر اردو بازار کے کسی مطبع کا نام لکھا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی بندہ ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن ہر مسلمان جب قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ نہیں خیال آتا یہ تو اردو بازار کا چھپا ہوا قرآن ہے، بلکہ اس کے ذہن میں تصور یہی ہوتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو رب نے بھیجا ہے، جبریل لے کے آیا ہے، سرکار کے سینے پہ نازل ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام نے صفہ میں بیٹھ کر صدیق و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھایا ہے۔ اس بنیاد پر اس قرآن کی یہ فضیلت ہے۔ چنانچہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کو اس کے ساتھ ایسی چیز نہ دی گئی ہو کہ جس کو دیکھ کر بندے اس کا کلمہ پڑھتے رہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وحی عطا فرمائی، یعنی قرآن عطا فرمایا جس کی میری طرف وحی کی گئی، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ قیامت والے دن میرے جو امتی ہیں قرآن پڑھنے والے وہ زیادہ ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت قیامت والے دن دوسری امتوں سے بڑی ہوگی، یعنی جنت کے اندر 120 صفحے ہیں، فرمایا کہ باقی سارے نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے مل کر جنت کی 40 صفحے بھریں گے، اور میری اکیلی امت قرآن کی برکت سے اور میرے فیضان کی وجہ سے جنت کی 80 صفحے پوری فرما دے گی۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے فرمایا کہ قیامت والے دن میری اکثر امت ہوگی، کیونکہ میرے پاس قرآن ہے جو بدلا نہیں جا سکتا، جس میں رد و بدل نہیں ہے، جس میں تغیر نہیں ہے۔ اس واسطے اس قرآن کے ماننے والے قیامت تک ہوں گے، اور وہ اتنے بڑھیں گے کہ باقی سارے نبیوں کی امتیں مل کر قرآن پڑھنے والوں کا مقابلہ نہیں کریں گی۔ ان کو رب ذوالجلال جنت میں بھی ان پر نمایاں مقام عطا فرمائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی فضیلت کے لحاظ سے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، نہایت صحابہ میں فقیہ اور عالم مانے جاتے ہیں، ان کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من اراد العلم فلیصور القرآن، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں عالم بنوں، مجھے علم آئے، تو آپ فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی ورق گردانی کرے، قرآن کے صفحات الٹے پلٹے۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اس لیے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں رب نے اولین کا علم بھی رکھا ہے اور آخرین کا علم بھی رکھا ہے، اس لیے قرآن مجید کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من احب ان یعلم انہ یحب اللہ ورسولہ فلینظر فان کان یحب القرآن فہو یحب اللہ ورسولہ، کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ یہ جاننا چاہتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو سمجھے وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ لہذا اس واسطے قرآن سے محبت یہ اللہ رسول سے محبت ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اور
یہ بات یہود و نصارہ پر قرض ہے کہ وہ اپنی صحیح کتاب نہیں دکھا سکتے۔ مسلمانوں کو رب نے یہ شان دی ہے کہ ان کی کتاب تو ایک طرف رہ گئی، انہوں نے اپنے نبی کے ہر خطاب کو بھی محفوظ کیا ہے۔ تو یوں قرآن مجید کے فضائل جو ہیں، اس میں سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ میں نے عرض کی۔ معروف حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور آگے دوسروں کو سکھائے۔ تو اس میں اب قرآن مجید ابتداءً پڑھنے والا، بچوں کو پڑھانے والا، قرآن مجید کی قرات سیکھنے والا، قرات سکھانے والا، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے والا، ترجمہ سکھانے والا، قرآن مجید کی تفسیر سیکھنے والا، سکھانے والا، ہر شخص شامل ہے۔ تو یوں نبی علیہ السلام کا یہ کلام جوامع الکلم میں سے ہے۔ ایسے ہی امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے نہیں کہا کہ تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو یوں اس قرآن مجید کے لحاظ سے جو چند فضائل کی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کے درس کا جیسے ہم نے آغاز کیا ہے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔